اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، ایک بار پھر ہم آپ کے اور ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم شہد کے افادیت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ محترم سامعین اکرام، شہد اردو زبان کا لفظ ہے۔ اس کو ہندی میں اور فارسی میں بھی شہد لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کو عسل کہتے ہیں، عین سین لام، اور انگلش میں ہنی کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، شہد عرصہ دراز سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، زمانہ قدیم سے آج تک، اور آج جدید سائنس نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اس کی افادیت کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام عالم دنیا میں شہد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں تو قرآن کریم فرقان حمید میں شہد کی اہمیت کو اجاگر فرمایا گیا، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کے استعمالات پر گفتگو کی گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید میں شہد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورت جس کا نام نحل ہے، اس کا معنی ہے شہد کی مکھی، یعنی آپ اس کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پوری سورت کا نام نحل رکھا گیا ہے۔ اور اس سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی شہد کی افادیت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی گئی ہے، یعنی جو افراد شہد کا استعمال کرتے ہیں تو قرآن کی روح سے اس کو ضرور بضرور افاقہ حاصل ہوگا اور اس سے افادہ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی جو شہد کو تیار کرتی ہے، ترتیب وار اس کا پروسیجر کو بیان فرمایا گیا ہے، اور ایک مقام پر فرمایا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، گویا کہ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کا ذکر کیا ہے، اس کی افادیت کا ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم احادیث مبارکہ کے حوالے سے دیکھیں تو ہم سب کے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شہد کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، اور سنن ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن مسلسل شہد کو چاٹے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑی بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بشفائین العسل والقرآن، کہ لوگوں میں تم میں 2 ایسی چیزوں کا ذکر کر دوں کہ اگر تم اس پر لازم کر لو، اگر تم اس کو اپنے اوپر لازم کر لو
تو یہ بہت بڑی شفا کا ذریعہ ہے، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے لیے شفا کا ذریعہ ہے، ایک شہد اور ایک قرآن کریم فرقان حمید۔ محترم سامعین کرام، شہد پیاس کو بجھاتا ہے، قوت حافظہ کو طاقت دیتا ہے، قوت بصارت کو بڑھاتا ہے، امراض معدہ، امراض جگر اور امراض قلب، امراض سینہ و حلق میں بہت مفید ہے۔ شہد پتھری کا اخراج کرتا ہے، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ دوستو، اگر ہم شہد کے استعمالات کی طرف دیکھیں تو جب ہم نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا تو دو طریقے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر مہینے صبح کے وقت 3 دن تک مسلسل شہد کو چاٹے تو وہ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو دوستو، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ صبح نہار منہ ہم شہد کو چاٹیں پورے مہینے میں 3 دن تک مسلسل، تو اس سے بڑی بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو بیان فرمایا گیا ہے احادیث مبارکہ میں شہد کے استعمال کے حوالے سے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے والی اشیاء میں سے اگر پسند ہے تو وہ شہد ہے، یعنی پینے والی چیزوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اکثر و بیشتر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پانی میں ملا کر نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو دوستو، اس حدیث مبارکہ سے شہد کا استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت ہم پانی میں شہد ملا کر پئیں۔ تو محترم سامعین کرام، جب ہم ایسا کریں گے تو بہت سی بیماریوں میں یہ طریقہ مفید ہے، جیسا کہ جب ہم اس طریقے پر شہد کا استعمال کریں گے تو دوستو، شہد پیاس کو بجھاتا ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے کے بعد قوت حافظہ کو طاقت دیتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم عمل کریں گے، استعمال کریں گے، تو امراض معدہ، امراض جگر اور امراض سینہ و حلق میں بہت مفید ہے۔ جو طریقہ اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا، اگر ہم اس طریقے پر عمل کریں تو یہ طریقے سے ہمارے جسم کا کولیسٹرول کو نارمل کرتا ہے۔ یہ طریقہ دل کے بند والوں کو کھولنے میں مدد دیتا ہے۔ بلڈ پریشر جن کو ہائی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے شہد کو استعمال کریں تو جسم کی زائد چربی کو تحلیل کر دیتا ہے، جسم کے وزن کو کم کرتا ہے، قوت حافظہ کو مضبوط کرتا ہے اور قوت بصارت کو بڑھاتا ہے۔ دوستو، ان باتوں پر یقین ضروری ہے۔ یقین ہوگا، یقین کامل ہوگا تو یقیناً ہمیں شہد سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جیسا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہے، آپ کوئی دوا تجویز فرما دیں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے بھائی کو
شہد پلاؤ۔ چنانچہ وہ گیا، لیکن اس کے مرض میں اضافہ ہوا۔ دوبارہ آیا، نبی کی بارگاہ میں عرض کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو دوبارہ شہد چٹاؤ۔ وہ دوبارہ گیا اور 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ اس طرح اس نے کیا، لیکن اس کے بھائی کے جو پیٹ میں مرض تھا اس میں افاقہ نہیں ہوا۔ آخر کار آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کرتا ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو کہو کہ شہد چاٹے، شہد کا استعمال کرے، اس لیے کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اس لیے کہ اس شہد میں اللہ کی طرف سے شفا رکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ گیا اور اپنے بھائی کو 4 مرتبہ شہد کا استعمال کرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو دوستوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن اور احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس پر یقین کامل کرتے ہوئے شہد کا استعمال کریں۔ جب ہم اس کا استعمال کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی سے بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔